آپ برابر ٹی وی ڈیبیٹ میں سنتے ہوں گے, سوشل میڈیا پر جائیں گے آپ, یوٹیوب فیس بک کچھ بھی دیکھیں گے, ٹویٹر, تو جہاد کو لے کر ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. مطلب جہاد تم پر فرض ہے اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو قتل کر دو, یہ بتایا جاتا خان میں. اور بالکل ادے پور کے نزدیک کی بات بتا رہا ہوں, افرازل کو مار کر, کاٹ کر, زندہ جلا کر, کیا اس کا ویڈیو وائرل نہیں کیا گیا تھا؟ آج جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں ادے پور میں, کنہیا کے سمرتھن میں جو جلوس نکل رہا اس میں اسلام مخالف نعرے لگ رہے ہیں, یہ ایک اپرادھ ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کریا اور پرتیکریا, تو سرکار کو اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے تھی کہ یہ کیا ہو رہا. مجھے نریندر مودی امت شاہ سے گلا نہیں, مجھے کسی موہن بھاگوت سے گلا نہیں, مجھے گلا ہے مولانا محمود مدنی, مولانا ارشد مدنی, مولانا توقیر رضا, مولانا سجاد نعمانی, مولانا جتنے یہ مولانا ہیں جنہوں نے پورے مسلمان اور اسلام کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے. صحابہ کرام مسجد میں موجود ہے, یا رسول اللہ حکم دیجئے میں اس کی گردن مار دوں. ہمارے آقا نے کہا کہ نہیں, اس کا پیشاب مت روکو. جب وہ فارغ ہوا, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے شفقت والے ہاتھوں سے ہمارے نبی بڑھتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں یہ مسجد ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں گندگی نہیں ہوئی, اسلام یہ ہے. اور آج اگر کسی مولانا کو ہولی میں رنگ کوئی ڈال دے ہمارا غیر مسلم تو جنگ ہو جائے, رنگ پر جنگ. ہمارے نبی طائف جا رہے ہیں, پتھر برسایا جا رہا, کیا پتھر مارنے والا سے بڑا کوئی گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ تو جب پتھر مارنے والوں کے لیے نبی نے دعا کر دی اور کوڑا پھینکنے والے بڑھیا کی صحت کے لیے جا کر دعا کر رہے ہیں, تو یہ مولانا کون سا اسلام ہم کو سکھا رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سرتن سے جدا سرتن. سر ادے پور کی گھٹنا کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ لگاتار سر کہا جا رہا ہے کہ کٹرتا جو ہے مسلم سمودائے میں بڑھ گیا ہے. سر دیکھیے, ہر دھرم کے لوگ اپنے اپنے دھرم کے بچاؤ میں ترکوں کے ساتھ میدان میں آئے ہوئے ہیں. اگر بھارت کے ایتہاسک پریپیکش میں آپ دیکھیں گے تو بھارت کا مسلمان اتیت میں بھی کبھی کٹر نہیں تھا, اور آج بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے پرچارت کیا جا رہا اور جس طرح سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مسلمان یہاں کا ویسا ہے نہیں. ہاں, کچھ غلطیاں ہمارے لیڈروں سے ہوئی ہیں جس کی وجہ کر کچھ نوجوان ہمارے دگ بھرمت ہیں. اب جب یواؤں کا نیترتو کرتا ہی دگ بھرمت رہے گا, وہی جب اپنا لائن کلیئر نہیں کر پائے گا, تو نوجوانوں کو ہم غلط کب تک کہتے رہیں گے. ضرورت اس بات کی آج بھی ہے کہ جتنے بھی سوالات اس ملک میں اٹھائے جا رہے ہیں, چاہے وہ ٹی وی چینلوں پر, چاہے سوشل میڈیا پر یا کتابوں کے ذریعے, تمام طرح کے سوالات اسلام پر اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیے, کوئی سوال آپ سے کرے گا اور آپ منہ چرا کر بھاگیں گے تو آپ غلط ٹھہرائے جائیں گے. اگر سوال کوئی کرتا ہے آپ سے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, مذہبی ذمہ داری بھی, انسانی ذمہ داری اور سماجی ذمہ داری, اور ایک پڑھے لکھے ہونے کے ناطے آپ کی ایک جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کے ان تمام سوالوں کا جواب دیں جن سوالوں کی وجہ کر یا جن کے جواب نہ جانے کی وجہ کر وہ پوری طرح سے اسلام کو لے کر اور مسلمان کو لے کر کنفیوزڈ ہیں. آپ برابر ٹی وی ڈیبیٹ میں سنتے ہوں گے, سوشل میڈیا پر جائیں گے آپ, یوٹیوب فیس بک کچھ بھی دیکھیں گے, ٹویٹر, تو جہاد کو لے کر ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. مطلب جہاد تم پر فرض ہے اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو قتل کر دو, یہ بتایا جاتا. ایک بات کافر کو لے کر بھی ہے کہ بھائی جتنے بھی نان مسلم ہیں اسلام اس کو کافر مانتا ہے. اب یہ ایک دم اتنا سمپل چیز ہے, کافر کے جب معنی آپ ڈھونڈیں گے تو اس کے اسپیسیفک کوئی میننگ آپ کو نہیں ملیں گے, یعنی کوئی ایک معنی صرف نہیں آئے گا اس کا, لیکن جتنے بھی اس کے معنی ہیں, یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں, جتنے بھی معنی ہیں اس میں نان مسلم کہیں نہیں ہے. یعنی کہ ہندو, اب میں بڑی بات بول رہا ہوں, اپنی حیثیت اور قد سے زیادہ بڑی بات بول رہا ہوں, پتہ نہیں ہمارے علماء کیوں خاموش. نہ تو ہندو کافر ہے, نہ عیسائی کافر ہے, نہ سکھ کافر ہے. قرآن کی اس کفر کے نظریے کی بات کر رہا ہوں جس میں کفر کہا گیا, اور کفر کے جو معنی بتائے جاتے ہیں اس میں یہ لوگ کافر نہیں ہیں, یہ لوگ مشرک ہیں. یہ لوگ مشرک ہیں.
کافر نہیں ہے. اس کے لیے قرآن نے مشرکین لفظ کا استعمال کیا. کفر کے معنی جس میں ہے اس میں مسلمان بھی شامل ہے. اب یہ سمجھا جائے. اور کفر کے معنی ہر اس چیز کا انکار کرنا جس کی شہادت موجود ہو, جو صاف دکھ رہا ہو, جو عقل میں آ رہا ہو, یا جو بالکل سچ اور حق ہو, اس کا سرے سے انکار کر جانے والے کو کافر کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایشورواد پر بحث ہوتی ہے. دنیا کی تمام قومیں ناستک کو چھوڑ کر, دنیا کی تمام قومیں چاہے وہ مذہب کچھ بھی مانے, ایک ایشورواد پر اس کا وشواس ہے. اس کے آگے وہ مورتیوں کی پوجا کرے, وہ اپاسنا کرے. میں آ رہا ہوں, سوال تو آپ کے استتو پر کھڑا ہو چکا ہے. آپ دیکھیے نا, یہاں پورے بھارت میں بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. 2-3 سال کے اندر ماب لنچنگ جو ہوئی ہے وہ سینکڑوں سے زیادہ ہے. کیا اسی راجستھان میں, آپ ہم سے ادے پور پوچھ رہے ہیں, اسی راجستھان میں, اب میں یہ بات کہہ کر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ادے پور کی گھٹنا کو ہم سپورٹ کرتے ہیں یا جسٹیفائی کرتے ہیں, لیکن کیا اسی راجستھان میں, اور بالکل ادے پور کے نزدیک کی بات بتا رہا ہوں, افرازل کو مار کر, کاٹ کر, زندہ جلا کر, کیا اس کا ویڈیو وائرل نہیں کیا گیا تھا؟ تب اس دیش میں ٹی وی چینلوں میں اور سوشل میڈیا پر سناٹا کیوں تھا؟ میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ بدلہ یا پرتکریا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی ایک دو گھٹنائیں نہیں گھٹی ہیں یہاں تو انسپیکٹر سبودھ کو آن ڈیوٹی لوگوں نے, بھیڑ نے مار دیا, ختم کر دیا. یہاں انسپیکٹر سبودھ کے ساتھ ساتھ 5 پولیس کرمیوں کی سوچی ہے ان 2 ورشوں میں, جن کو آن ڈیوٹی لوگوں نے مار دیا, بھیڑ نے مار دیا. سادھو سنتوں کو جنگل میں دوڑا کر زندہ مار دیا. آپ نے اسی مہاراشٹر پہ, ابھی بہت وائرل مہاراشٹر کا نیوز ہے, کیا نہیں ہوا؟ لوگ خاموش بیٹھے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام سکھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہوش میں, آپ کے بھی ہوش میں, یہ پہلی گھٹنا ہے کہ مذہب کے نام پر کسی مسلمان نے اس طرح کی غلط حرکت کی ہے. یہ پہلی گھٹنا, مذہب کے نام پر کسی کا قتل کرنا, ویڈیو بنانا اور یہ کہنا کہ ہم نے یہ اسلام کا کام یا ثواب کا کام کیا, یہ گھٹنا پہلی گھٹنا ہے. جنہوں نے قتل کیا وہ مسلمان ہیں؟ میں ایک بات, آج بڑی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے, جس نے یہ قتل کیا ہے, جتنا قصوروار وہ ہے مذہبی نقطہ نظر سے, اتنا ہی بڑا قصوروار وہ لوگ بھی ہیں, علماء ہمارے, جن سے انسپائر ہوا یہ ویکتی. یہ ایسے تو نہیں کیا, کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ کسی سے پربھاوت تو ہوگا, کسی کی تقریر سے اس کو لگا ہوگا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو جنت چلے جائیں گے. یہ بھی جانچ کا وشے ہے کہ ایسے کون سے علماء ہیں جو اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان غلط راستے پر چلے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا انہوں نے صحیح سے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے. نہیں, اسلام کو لوگ کتابوں میں کم پڑھ رہے ہیں. سن لیجئے بات کان کھول کر, آپ لوگ, آپ کے ویور سے بھی میں کہہ رہا ہوں, کتابوں میں بہت کم لوگ اس وقت پڑھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر زیادہ حدیث بھی ہے مستند, فرضی حدیث. بھارت کے 80% مسجدوں میں جب درس قرآن ہونا چاہیے تھا, تب یہاں کے علماء نے, ان علماء نے جو آج لمبی لمبی داڑھی اور لمبی لمبی تقریر کر رہے ہیں, مسجد میں ایک ایسی حدیث کی کتاب ڈال دی جو مسجد کے محراب پر رکھ دیا گیا. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہوں گے ویور. اور ہر نماز فجر کے بعد اور عصر کے بعد وہ حدیث پڑھی جا رہی ہے جو حدیث ہے ہی نہیں, اور نہ وہ کتاب ہے مستند. وہ کتاب ایک عالم نے لکھی, صرف وہ بھی ان دنوں لکھی ہے, 100 سال پہلے زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی. وہ اتنی مستند ہو گئی کہ قرآن ہٹا دیا آپ نے محراب سے, درس قرآن ختم کر دیا آپ نے, اور وہ کتاب آپ نے پڑھانی شروع کر دی. امت کہاں جائے گی ذرا آپ بتائیے. آپ نے مسجدوں میں درس قرآن کا نظام کیوں نہیں بنایا؟ جو لوگ قرآن نہیں بھی پڑھتے تو درس قرآن میں بیٹھ کر قرآن کے معنی اور مفہوم کو کم سے کم سمجھتے, تو یہ ماحول بننے نہیں دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے حافظ جی, لیکن جس طرح سے جو لوگ جو ہے آپ کی طرح سیکولر لوگ ہیں, گنگا جمنی تہذیب کی بات کرتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب داڑھی ٹوپی والا سے ڈر لگ رہا ہے ہمیں, کیا کہیں گے؟ نہیں, ہماری طرح سیکولر کیوں؟ اسلام دنیا کا سیکولر کیا کہتے ہیں مذہب ہے. پہلے اسلام کو سمجھیے نا. آج ڈیبیٹ تو گھوم کر پورا اسلام پر آ گیا. آج جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں ادے پور میں, کنہیا کے سمرتھن میں جو جلوس نکل رہا, اس میں اسلام مخالف نعرے لگ رہے ہیں. یہ ایک اپرادھ ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کریا اور پرتیکریا, تو سرکار کو اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے تھی کہ یہ کیا ہو رہا, اسلام کو پھر ٹارگٹ کیا جا رہا. اس سے پہلے جتنے مسائل ہوئے, نوپور شرما کا معاملہ ہے, معاملہ اسلام پر ٹارگٹ ہوا. جو بھی مسئلہ آ رہا گھوم پھر کر ٹارگٹ اسلام پر کیا جا رہا. نوپور شرما کے خلاف سر آپ لوگوں نے پردرشن کرا ہے, اسلام کی طرف سے بہت سارے پردرشن ہوئے. اب کنہیا لال کے لیے دوسرے لوگ کیوں نہ اتریں؟
क्यों आप उसे इस्लाम के खिलाफ ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उन लोगों से भी मैंने अपील की थी कि प्रदर्शन में गैर इस्लामी नारे नहीं लगने चाहिए। तो कह रहे थे लगाए गए सरतन से जुदा। जी, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि हमारे उलमा ने गलती की है ना, खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जब हमारे रहबर राह से भटकेंगे और इधर उधर की बात करेंगे, जो शायर बार बार कहता है तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कहां लुटा। तो मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे नरेंद्र मोदी अमित शाह से गिला नहीं, मुझे किसी मोहन भागवत से गिला नहीं, मुझे गिला है मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना तौकीर रजा, मौलाना सज्जाद नुमानी, मौलाना जितने ये मौलाना हैं जिन्होंने पूरे मुसलमान और इस्लाम को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। कुरान मत पढ़ो हमें पढ़ो, कौन मत सुनो हमें सुनो, ये जो लोग मंचों पर आकर कह रहे हैं कि मैं इस्लाम हूं, इन लोगों से मुझे गिला कि आपने कौन सा इस्लाम हमें बताया कि आज हमारे नौजवान खुद जो है कंफ्यूज है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा इस्लाम का रास्ता क्या है। मैं एक बात बड़ी दावे से कह सकता हूं, उर्दू के पहली और दूसरी किताब हमने जो इस्लाम पढ़ा वही मैं बता देता हूं। हमने उर्दू का कायदा, उर्दू की पहली, उर्दू की दूसरी, उर्दू की तीसरी, ये मुस्तनद किताब नहीं है, लेकिन ये किताबें बहुत दिनों तक पढ़ाई गई हैं, कई 100 साल तक पढ़ाई गई हैं। और पहली, दूसरी, तीसरी जो पढ़ाई जाती थी मस्जिदों में, जो हमारे मौलाना, हमारे उस्ताद हमको पढ़ाते थे, उसी में वाकया था। रवायत है कि एक यहूदी आया और मस्जिद नबी में खड़े होकर पेशाब करने लगा और सहाबे कराम को गुस्सा आया। सहाबा से बड़ा कोई आशिक रसूल धरती पर नहीं हो सकता, कितना बड़ा भी आशिक क्यों ना हो जाए। इश्क मोहब्बत के मरकज में जिस मौलाना को आप रखते हैं, वो भी सहाबे कराम के घोड़े के नाल से जो धूल निकलता है उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। सहाबे कराम मस्जिद में मौजूद है, या रसूल अल्लाह हुक्म दीजिए मैं इसकी गर्दन मार दूं। हमारे आका ने कहा कि नहीं, इसका पेशाब मत रोको। जब वो फारिग हुआ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए शफकत वाले हाथों से हमारे नबी बढ़ते हैं और उसको बताते हैं ये मस्जिद है, ये इबादत की जगह है, यहाँ गंदगी नहीं हुई, इस्लाम ये है। और आज अगर किसी मौलाना को होली में रंग कोई डाल दे हमारा गैर मुस्लिम, तो जंग हो जाए, रंग पर जंग। आपने इस्लाम की तस्वीर कौन सी पेश की है? बहुत मशहूर वाकया है और इन दिनों डिबेट में है, अल्लाह करे कि डिबेट में आए। हमारे नबी जो है रास्ते से गुजर रहे हैं, बुढ़िया जो है कूड़ा डाल रही है, क्या इससे बड़ा कोई गुस्ताखे रसूल हो सकता है रोए जमीन पर? हमारे नबी ताइफ जा रहे हैं, पत्थर बरसाया जा रहा, क्या पत्थर मारने वाला से बड़ा कोई, क्या इससे बड़ा कोई गुस्ताखे रसूल हो सकता है रोए जमीन पर? हमारे नबी ताइफ जा रहे हैं, पत्थर बरसाया जा रहा, क्या पत्थर मारने वाला से बड़ा कोई गुस्ताखे रसूल हो सकता है? तो जब पत्थर मारने वालों के लिए नबी ने दुआ कर दी और कूड़ा फेंकने वाले बुढ़िया की सेहत के लिए जाकर दुआ कर रहे हैं, तो ये मौलाना कौन सा इस्लाम हमको सिखा रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन। किसने इस नारे को लाया? पहले उसको ढूंढ कर सामने लाया जाना चाहिए। हमारे नौजवानों के दिलो और दिमाग पर जिसने भी ये बातें फैलाई हैं, वो सबसे बड़ा मुजरिम है इस्लाम की नजर में। और इस्लाम को अगर सही ढंग से आप प्रस्तुत नहीं करेंगे, पेश नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में पूरी दुनिया इस्लाम को घेरने में लगी हुई है, पूरी दुनिया इस्लाम को समेटने की कोशिश में है, फिराक में। और ऐसे माहौल में आप उदयपुर के इस घटना को, तमाम मुसलमान इसका विरोध करें, जमकर विरोध करें, लेकिन साथ में ये कहें हक हक है और बातिल बातिल है। जिस तरह रकबर के साथ हुआ, पहलू खान के साथ हुआ, तबरेज के साथ हुआ, इंस्पेक्टर सुबोध के साथ हुआ, या रिंकू शर्मा के साथ हुआ, मैं सबों को कहता हूं, या पालघर में साधु संतों के साथ हुआ, या हाफिज जुनैद के साथ हुआ, इस तरह से जितनी घटनाएं देश में घटी हैं वो भी उतनी ही निंदनीय हैं जितनी निंदा हम इसकी करते हैं। इसमें 2 मुस्लिम दाढ़ी वाला जरूर दिख रहा है मुजरिम, लेकिन दूसरी तमाम तस्वीरों में मतलब मजहब का नाम लिया गया है और मजहबी नारे लगाए गए हैं और इसी तरह से उसके भी वीडियो बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि उसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर नहीं डाले गए थे। तो देश के मुसलमानों से, हिंदू भाइयों से, सिखों से, ईसाइयों से, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, भारत में इस तरह की मानसिकता अगर पनप रही है, वो भी धर्म का सहारा लेकर, तो ऐसे मानसिकता पर लगाम लगाने के लिए आपको धार्मिक भावनाओं से, जातिगत भावनाओं से, क्षेत्रीय भावनाओं से, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर बात करना पड़ेगा। आप भावनाओं से ग्रसित होंगे तो मुजरिम का बचाव होने लगेगा, और जिस समाज में मुजरिम का बचाव होने लगता है वो समाज गलत रास्ते पर चल जाता है।